اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج لیکچر کی سیریز میں جو میرا پہلا لیکچر ہے وہ ہے ورڈ آرڈر۔ اچھا، ورڈ آرڈر کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے کہ نیو ورڈ آرڈر، باقی یہ جو آج کل ایمرج ہو رہا ہے یہ ورڈ آرڈر۔ تو اس کے لیے میں پہلے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلے بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ ورڈ آرڈر کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اس کی شروعات مطلب اس کے کیا کیا مراحل تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپین جو کانٹیننٹ ہے یورپ، تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ آرڈر ایمرج ہوتا ہوا ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ تو یورپ میں آپ کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جب ہماری سویلائزیشن مسلمانوں کی عروج پہ تھی، اس وقت یورپ جو ہے وہ ڈارک کانٹیننٹ کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اس وقت اس میں مذہب کا جو تھا غلبہ بہت تھا، بادشاہوں کا غلبہ بہت تھا، اور یہ مذہبی عناصر اور جو بادشاہ تھے وہ آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر کے چلتے تھے اور حکمرانی کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے جو ان کی ہولی رومن امپائر تھی جو کہ کافی یورپ میں چھائی ہوئی تھی، تو یہ جو رومن امپائر تھی، ہولی رومن امپائر، وہ تقریباً 962 سے لے کے 1806 تک یورپ میں رہی۔ اچھا، یہ باقاعدہ امپائر اس طرح نہیں تھی کہ جو انٹیگریٹ ہو آپس میں، اس میں مختلف قسم کی مڈل اور چھوٹی جو ہے ریاستیں علاقے تھے وہ اس کا حصہ تھے۔ کبھی کوئی اس میں حصہ بن جاتا تھا، کبھی کوئی اس سے نکل جاتا تھا، یہ ساری شفٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ بہت عرصہ یہ ویسٹ یورپ میں اور ایسٹرن یورپ میں یہ جو حکومت قائم رہی۔ تو 1806 میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں جو ورڈ آرڈر جو ہے وہ کہاں یورپ سے جو شروع ہوا۔ اس وقت جو یورپ میں اس کو ورڈ آرڈر نہیں ہم کہہ سکتے بلکہ بیلنس آف پاور کہتے تھے۔ بیلنس آف پاور اس لیے کہتے تھے کہ ڈفرینٹ جو نیشنز تھی وہ آپس میں الائنس بناتی تھی اور اپنا ورکنگ جو ان کا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا گریٹ پاورز کا جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ 16ویں صدی میں شروع ہوئے۔ وہ ایسے کہ سینٹرل یورپ میں 30 سال کی بڑی ہولناک ایک جنگ ہوئی جس کے خاتمے پہ جس کو 30 ایئرز وار یعنی 30 سالہ جنگ بہت جو خونی اور خونریز تھی وہ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں 1648 میں پیس آف ویسٹ فالیا کی ایک ٹریٹی ہوئی، جس میں ان کو آپس میں تھوڑا بہت انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز وغیرہ ٹائپ شروع ہوئے آپس میں۔ اور یہ جو آغاز ہم کہتے ہیں ویسٹ آف پیس فالیا ہے، یہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن کا آغاز بھی یہیں سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت سی امپائرس تھی، جیپنیز امپائرس تھی، رشین امپائر تھی، اور اس کے علاوہ آپ ادھر آ جائیں اوٹومن امپائر تھی اور جیپنیز، جو یہ ساری امپائر موجود تھی۔ لیکن پراپر جو آغاز ہے جو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، وہ 1648 میں جو پیس آف ویسٹ فالیا ہوا وہ ٹریٹی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں اس وقت بھی جو طاقتیں تھیں وہ تو 5 تھیں، جس میں فرانس، پروشیا، آسٹریا، رشیا اور برطانیہ انگلینڈ تھا۔ تو یہی ان کی آپس میں چلتی رہتی رائیولری چلتی رہتی تھی۔ برطانیہ جو تھا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا تھا۔ جرمنی میں شروع سے ان کی جرمن علاقے میں کے ساتھ ان کی کافی چپلش کیونکہ تھی۔ جرمن یار کے جو جرمن قوم ہے وہ اپنے آپ کو مارشل ریس کہتی ہے، اور شاید میں کہتا ہوں ہے بھی، جیسے جیپنیز قوم بھی مارشل ریس ہے۔ دیکھیں وہ کس طرح ان کو تباہ برباد وہ ہوئے، لیکن ایک بار پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک اور اہم جو تھا واقعہ وہ یہ تھا کانگریس آف ویانا، جو کہ 1814 اور 1815 میں ہوئے۔ اس میں ایک ہولی الائنس بنا تھا، رشین، پروشین اور ان کے جو تھے بادشاہ، انہوں نے یہ چیز یہ الائنس بنایا تھا۔ اب یہ اس الائنس کی وجہ سے، ان کی ٹریٹیز کی وجہ سے آگے انٹرنیشنل ریلیشن کی جو بنیاد باقاعدہ طور پہ رکھی گئی۔ اچھا، اس وقت بھی جیسے میں نے پہلے کہا ہے، جرمنی اس وقت بھی ایک بہت بڑی طاقت تھا، برطانیہ کے مقابلے کی طاقت تھا۔ اس میں ان کا اسلحہ جو تھا وہ ان کا اچھا مطلب ہے اس وقت کے لحاظ سے لیٹسٹ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ تھی۔ تو یہ
اور سب سے جو جاپان کو خطرہ ہوتا تھا وہ یہ زیادہ تر جرمنی سے ہی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ 17ویں صدی میں ایگریرین یعنی کہ زرعی انقلاب آیا یورپ میں. اب اس انقلاب کی وجہ سے جو ٹیکسیشن ہوئی گورنمنٹس اس وقت کی وہاں کی تھیں ان کو ریونیو ملے. خاص طور پہ برطانیہ سے آغاز ہوا تھا اس کا زرعی انقلاب کا, تو اس سے ان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی. جب ان کی معیشت بہتر ہوئی, گورنمنٹ کو ٹیکسز ملے, اس کو خوشحالی آئی, تو اس کا اگلی سٹیج تھی وہ تھی انڈسٹریل ریولوشن, صنعتی انقلاب. وہ بھی 18ویں صدی میں شروع ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں یورپ سے. اب یہ جو چیزیں ہیں, جو پروڈکشن کی جو چیزیں ہیں ایگریکلچر کی اور انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے یہ آپس میں ایک مرتبہ پھر ان کی جو جنگی سامان بھی ان کا بہتر ہوتا گیا. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جنگی سامان کے ساتھ ان کی سوشو اکنامک جو ہے حیثیت بھی بہتر ہوتی گئی. پھر ظاہر ہے جس قوم کے پاس پیسہ آئے گا, ترقی ہوگی, اس کو اپنی مزید طاقت بڑھانے کا ظاہر ہے خیال آتا رہے گا. جیسے ہم آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کا یہ جو خاکہ یہ تھا, اس وقت کا یہ جو یورپ کا یہ تھا, اس میں یاد رکھیے کہ جرمن جو تھی برطانیہ ہمیشہ کوشش اس کی یہی ہوتی تھی کہ وہ ایسے الائنس میں جائے جو کہ اینٹی جرمن ہو, تاکہ جرمنی پہ ان کو غلبہ حاصل ہوتا رہے. یہ جو تھا یورپ کا ایک ہلکا سا خاکہ. اب ہم آتے ہیں باقی جو اس وقت جو ان کی ترقی تھی یورپ کی ممالک کی, وہ کیسے ہوئی. اچھا, اب ہم آتے ہیں کالونیل سسٹم پہ کہ کالونی سسٹم کیا تھا. کالونیل سسٹم یہ تھا کہ جو یورپی طاقتیں تھیں یہ دوسرے ممالک میں جاتی تھیں اور وہاں جا کے قبضہ کر لیتی تھیں, اور وہاں کے وسائل ہیں وہ اپنے ممالک میں استعمال کرتی تھیں. تو یہ بعد میں اس کا میں اسکیچ دوں گا. تو فی الحال یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سب سے پہلے جو پرتگالی تھے انہوں نے سب سے پہلے کالونیل سسٹم کی ابتدا کی تھی. 1415 میں جو انہوں نے سب سے پہلے نارتھ افریقہ کی ساحلی پٹی پہ جا کے اپنی کالونی بنائی. اس کے بعد انہوں نے اور مزید علاقوں کو شروع کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پرتگال کی جو رائیول پارٹی تھی, ملک تھا, وہ تھا اسپین. تو اسپین نے بھی دیکھا دیکھی کالونیاں اپنی بنانی شروع کر دی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب برطانوی ہمارے پاس انہوں نے آ کے قبضہ کیا تھا, اس سے پہلے پرتگیز جو تھے وہ انہوں نے اپنے یہاں کالونی ساحلی پٹی پہ بنا چکے ہوئے تھے. وہ سب سے پہلے پرتگیز جو تھے وہ انڈیا آئے تھے, اس کے بعد برطانوی آئے. برطانوی جو تھے وہ زیادہ کامیاب ہو گئے, پرتگال والوں کو انہوں نے یہاں سے نکال دیا تھا. تو اچھا, اس میں جو دوسرا اہم واقعہ ہے وہ یہ کہ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس, سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے, جو اٹالین تھا, اس نے کوشش کی کہ جو انڈیا اور چائنا جانے کے لیے بجائے کہ وہ ایسٹرن روٹ اپنائے, اس نے ویسٹرن روٹ سے وہاں جانے کی کوشش کی, تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ آسان ہو یا کم پڑتا ہو. تو اب لکیلی کے بجائے کہ وہ انڈیا یا چائنا پہنچنے کے, وہ پہنچ گیا امریکاز میں. نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ, ہم اس کو امریکاز کہیں گے. تو وہاں امریکن علاقوں میں پہنچ گیا. سب سے پہلے جو وہاں آ کے پھر انہوں نے یہ جب دیکھا تو اسپینش بھی وہاں آ کے مطلب انہوں نے رخ اختیار کیا. اب سب سے پہلے مقابلہ کالونیل سسٹم کا اسپین اور پرتگال کے درمیان میں تھا. وہ کوشش کرتے تھے کہ جہاں ایک کا قبضہ ہے وہ ہٹا کے اس کو خالی کر کے ہم وہاں قبضہ کر لیں. تو یہ بھی ان کا ساتھ ساتھ پھڈا چلتا رہا تھا. اچھا, اب انہوں نے جو علاقوں میں اسپینش اور پرتگیز, انہوں نے جو علاقوں میں گئے ان علاقوں میں امریکاز, انڈیا آپ کو پتہ ہے جس میں ہندوستان متحدہ جو تھا,
افریقہ اور ایشیا کے دوسرے ممالک تھے. اچھا جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا پروفیٹیبل کام ہے، تو ساتھ ہی تو یورپ کی جو دوسری قوتیں تھیں، برطانیہ، نیدرلینڈز، فرانس اور جرمنی نے، انہوں نے بھی اپنی کالونیز بنانی شروع کر دی، جگہ جگہ قبضے کرنے شروع کر دیے. اور یہی جو تھا 1880 کی دہائی میں جو انہوں نے سب سے پہلے فوکس کیا یورپین نے کہ وہ جا کے افریقہ کے کانٹیننٹ پہ قبضہ کریں، اور انہوں نے کافی بہت ان کو کامیابی حاصل ہو گئی، کیونکہ افریقہ میں نیچرل ریسورسز بہت ہیں، قدرتی وسائل کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس لیے سب سے انہوں نے وہاں سے سمجھے کہ آپ نے لوٹ مار شروع کر دی، یہاں کے وسائل کو اپنے ممالک میں لانا شروع کر دیا. اسی طرح جو نیو ورلڈ ہے، نیو ورلڈ کسے کہتے ہیں؟ امریکاز کو کہتے ہیں. اب جب نیو ورلڈ میں جب گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے بہت سے ممالک نے، ایون رشیا نے اور اس کے علاوہ برطانیہ اور دوسرے ممالک نے وہاں اپنی کالونیز قائم کر لی تھی، جو کہ بعد میں 1776 میں ان کالونیز نے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا تھا، اور جس کو ہم آج امریکہ کہتے ہیں. اچھا اس میں یاد رکھیے کہ جو یہاں رشیا ہے، رشین کو بھی ہم یورپین پاور کہتے ہیں، حالانکہ رشیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایشیا میں بھی اس کا ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، اور یورپ میں بھی. لیکن اس وقت ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی اصطلاح میں اس کو ہم یورپین کنٹری ہی گردانیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے یو ایس اے کا میں نے بتایا کہ کیسے اس میں لوگ آئے. اچھا دوسری بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو افریقہ میں وہاں ممالک کافی سارے تھے. اسی طرح انڈیا میں جب آئے، انڈیا بھی ایک سویلائزڈ کنٹری تھی، بہت مضبوط بڑی اچھی کنٹری تھی. چائنا میں بھی یہ لوگ آئے، چائنا بھی بڑا ڈیولپ ایریا تھا. تو لیکن جو امریکاز وہ واحد ایریا تھا جس میں کوئی سٹیز یا ٹاؤنز وغیرہ پراپر کوئی نہیں تھے. یہاں سے لوگ گئے اب برطانیہ سے یا دوسرے ممالک سے، یورپین کنٹری سے، اور وہ بیسیکلی بہت سخت جان تھے اکثر اوقات ان میں سے، اور انہیں وہاں جا کے نئی آبادیاں بنائیں. اور اس میں جو وہاں ریڈ انڈینز وغیرہ تھے یا مقامی لوگوں تھے، ان کو کس طرح ایلیمینیٹ کیا، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. تو بہرحال انہوں نے وہاں قبضہ کیا اور ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی، طاقت پکڑی. اچھا وجہ ان کی یہ تھی کہ یورپ میں تھا وہ جنگیں وغیرہ ہوتی رہتی تھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا. امریکہ میں وہ جنگ کا سما کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ آپس میں سارے سب ڈیولپمنٹ میں ان کی توجہ رہی. تو اسی وجہ سے امریکہ سیکولر علیحدہ رہ کے ترقی کرتا گیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ترقی کی وجہ بھی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہ مین یورپ اور ایشیا سے ہٹ کے ہے، اور وہاں وہ انڈیپینڈنٹ اور سیکولر کی میں رہ کے، علیحدگی میں رہ کے اپنی کامیابی حاصل کر رہا ہے. تو یہ جو تھی دو چیزیں کالونیل سسٹم کی. اب یہ یاد کہ کالونیل سسٹم کیوں بناتے تھے؟ وہ ایسے اس لیے کہ وہ جو کالونیز کے وسائل تھے، قدرتی وسائل تھے، جیسے جپسم ہو گئی، اس کے علاوہ آئرن ہو گیا. کیونکہ دیکھیں جب انقلاب آیا یورپ میں تو سب سے زیادہ ضرورت پڑی انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں سب سے زیادہ ضرورت پڑی آئرن کی اور کول کی، کوئلے کی. تو خاص طور پہ اس کے لیے وہ جگہ جگہ تلاش کرتے رہے تھے. اسی تلاش میں وہ بہت سے ممالک میں گئے، قبضہ کیا. اب یہ لوگ خاص طور پر یورپین کنٹریز تھی، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن وہاں تھا، نہ انڈیا میں تھا نہ چائنا میں تھا. ہاں جاپان میں ضرور شروع ہوا تھا لیکن باقی ممالک میں نہیں تھا. تو انہوں نے باقی ممالک میں زیادہ تر زرعی جو ہے سوسائٹیز تھیں، تو انہوں نے وہاں کے وسائل پہ قبضہ کیا. وہاں کا را میٹیریل تھا اس پہ قبضے کیے، اونے پونے وہاں سے خریدیں، اور وہی را میٹیریل جا کے اپنے ممالک میں اپنی انڈسٹری میں کام کیا، لائے، اور وہاں سے فنشڈ پروڈکٹس یعنی کہ جو ہے لے کے حاصل کر کے اپنے یورپ میں بھی بیچی، جہاں جہاں ان کی تجارت ہوتی تھی وہاں بھی بیچی. اس کے علاوہ جو جس ملک سے یہ چیز را میٹیریل لے کے جاتے تھے وہاں بھی مہنگے داموں اپنی پروڈکٹس یہاں پہ بیچتے تھے. انڈیا کا جو ہے ہماری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹیکسٹ بکس میں پڑھا ہوگا کہ یہاں سے بھی وسائل لے جاتے تھے، اور
وہاں کاٹن وغیرہ ایسی چیزیں، اور وہاں سے جو ہے ہوزری کی چیزیں یا ٹیکسٹائل کی جو چیزیں ان کی وہ فنشڈ ہو کے آتی تھیں اور یہاں بہت مہنگے داموں خریدی جاتی تھیں. تو یہ سلسلہ تھا وہاں کالونیلزم کا. تو اب یہ کالونیل جو ہے سسٹم، یہ آگے بہت ان کی طاقت کا باعث ہی بنا، اور آگے چل کے ان کو وہیں سے جب جنگ ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، ان کو وہاں سے مین پاور بھی انہوں نے لی یہاں سے. تو فی الحال یہ کالونیل سسٹم کا ہم اختتام کرتے ہیں. اس میں جو نیکسٹ جو اس وقت سویلائزیشن تھی یا بہت بڑا ملک تھا یا دو بہت بڑی طاقت تھی، وہ تھی چائنا. چائنا میں 1911 سے 1944 سے لے کے 1911-12 تک کنگ ڈائنیسٹی کی حکومت تھی. کنگ ڈائنیسٹی یعنی QING، KING نہیں، QING، یہ ڈائنیسٹی تھی وہاں. تو یہ شروع میں تھے جس طرح ہماری مغل امپائر تھی، بہت بڑھتی گئی، طاقت ہوتی گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کا ڈیکلائن شروع ہو گیا. تو اسی طرح کنگ ڈائنیسٹی تھی، اس کا بھی بہت رائز ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کی آپس کی کمزوریوں کی وجہ سے گرپ کم ہو گئی، تساہل شروع ہو گئے، اور آپس میں ان کی جو ہے جو بادشاہ کی ان کی ایکٹیویٹیز دوسری طرف متوجہ ہو گئی لوگ، اور جس کے نتیجے میں ملک جو ہے کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو گیا. اب نیچرل بات ہے، جو ملک بھی کمزور ہوگا، جو دوسری طاقتیں ہیں ان کی تو رال ٹپکے کی. اسی طرح یورپین جو تھے، انہوں نے یہاں آ کے اپنا ٹریڈ شروع کر دی. آپ کو ٹریڈ کا یاد ہوگا، آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، انڈیا میں جو انگریز تھے وہ تاجر کے روپ میں آئے تھے، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے سیاسی قوت پکڑ لی، اور 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی اس وقت وہ مکمل اس پہ قابض ہو گئے ہندوستان کے اوپر. اور اس کی بعد ریسٹ از دا ہسٹری، اور آپ کو پتہ ہے سب کو، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چائنا کے ساتھ بھی آلموسٹ یہی کچھ ہوا. لیکن جو ایک سیپریٹ جو خصوصیت تھی چائنا کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ چائنا میں جو برطانوی تھے وہ چائنا میں افیم لے کے آتے تھے. افیم کہاں سے لاتے تھے؟ انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے. تو میجر سورس ان کا انڈیا تھا، باقی دوسرے ممالک سے بھی لاتے تھے، اور یہاں مہنگے داموں فروخت کرتے تھے چائنا میں آ کے. اب یہ جو چائنا میں نیچرل بات ہے، جب نشہ بڑھ جائے گا تو ساری قوم برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی ان کے ساتھ ہوا چائنیز کے ساتھ. تو نشے کی وجہ سے ان کی یوتھ ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو گئی، سوشیو اکنامک ان کے پرابلم شروع ہو گئی. تو جس کے نتیجے میں وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ٹریڈ پہ پابندی لگا دی، اور خاص طور پہ پھر سے یہ جو ساحلی علاقوں میں برطانوی انہوں نے جو اسٹاک کیا ہوا تھا اوپیم کا، افیم کا، تو وہاں اس پہ قبضہ کر لیا. اب یہ تو ظاہر برداشت ہو نہیں سکتا تھا برطانیہ سے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کے خلاف جنگ شروع کر دی چائنا کے خلاف. اب پہلی اوپیم وار جو ہے وہ ہوتی ہے 1839 سے لے کے 42 تک. یہ چائنا اور برطانیہ کے درمیان لڑی گئی. اس میں ظاہر گریٹ بریٹن جو برطانیہ وہ جیت گیا. اچھا، اس کے نتیجے میں اس کو یہ جو چائنا کو بہت بڑا نقصان ایک تو جنگ ہارنے سے ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو جو جنگ بندی کی شرائط تھی اس میں برطانیہ نے اس کے آگے کافی شرطیں رکھی جو کہ مان لی گئی، جس میں ایک شرط تھی کہ ہانگ کانگ پہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اس کے لے لیا چائنا سے، مطلب کہ جس تاوان کے طور پہ. ظاہر جو قوم جیت جاتی ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے ہمیشہ، تو برطانیہ نے بھی یہی کیا. اس کے علاوہ جو تھی اس کی پورٹس تھی جہاں تجارت کرتے تھے برطانیہ والے، اس کی تعداد بھی بڑھوا لی کہ اب پہلے کوئی چند ایک تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب ہمیں اور پورٹس دیں جس پہ ہمارے جہاز لینڈ ہوں گے اور ہماری وہ تجارت ہم کریں گے. تو اس میں پھر انہوں نے ایک اور کنسیشن حاصل کی کہ ہم برٹش جو ہے نا وہ آ کے یہاں رہ سکتے ہیں، ساحلی علاقوں پہ رہ سکتے ہیں،
کاروباری منڈیاں بنا سکتے ہیں ساحلی علاقوں پہ، اور اس قسم کی انہوں نے کنسیشنز جو ہیں حاصل کر لی۔ تھوڑے عرصے بعد 1856 سے ایک اور اوپیم وار شروع ہوئی، افیم کی وار شروع ہوئی، اوپیم وار جسے کہتے ہیں، اور 1856 سے لے کے 1860 کے درمیان ہوئی، لیکن اس میں برطانیہ اور فرانس ایک طرف تھے اور چائنا ایک طرف تھا۔ اب یہ بھی جنگ برطانیہ اور چائنا جیت گئے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا شرطیں رکھیں جیتنے والوں نے؟ ایک تو یہ کہ جو افیم کی تجارت تھی اس کو لیگلائز کروا لیا، ان سے منوا لیا کہ یہ اب لیگل ہے، اب ہم ایزی ہو کے یہاں آپ کو بیچیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو انہوں نے کنسیشن حاصل کی، انہوں نے مزید پورٹس کا تک رسائی حاصل کر لی۔ پھر ایک اور جو انہوں نے شرط رکھی اور منوا لی کہ جو ان کی یورپینز ہیں، خاص کر برطانوی اور فرینچ ہیں، وہ آ کے چائنا کے علاقوں میں فریلی موو کر سکتے ہیں، جہاں مرضی جائیں ان کو روکا نہیں جائے گا۔ پھر وہ جو فارن انوائے ہیں، یعنی کہ ان کے نمائندے، وہ جا کے بیجنگ میں جہاں مرضی رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی انہوں نے ایک اور کام کیا اور شرط منوائی، وہ یہ ہے کہ جو کرسچن مشنریز تھیں ان کو اجازت دلوائی کہ وہ فریلی پورے چائنا میں جا کے سفر اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی کرسچینٹی کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں پہلے انہوں نے ہانگ کانگ لیا تھا فرسٹ اوپیم وار میں، اور سیکنڈ اوپیم وار میں انہوں نے ہانگ کانگ کے ساتھ ایک علاقہ ہے کولون، وہ بھی جزیرہ نما ہے یہ، تو انہوں نے اس کا حصہ بھی، وہ بھی اس پہ بھی ان سے چائنا سے وہ لے لیا۔ اچھا، اب یہ یہاں انہوں نے پورٹس تھی، انہوں نے فری ٹریڈ بنا لیے، زون بنا لیے، فرینچ نے بھی اور برٹش نے بھی۔ تو اب ظاہر ہے اسی علاوہ دوسری طاقتیں بھی آتی گئیں، تو کچھ عرصے بعد جو چائنا پہ طاقتیں مسلط ہوتی گئیں اس میں برٹش، فرینچ، جرمن اور اٹالین تھے۔ یہ کاروباری روپ میں آتے تھے اور وہاں اپنی ڈسٹرکٹ بناتے تھے اور وہاں اپنی دکانیں بناتے تھے اور انڈیپینڈنٹ طور پہ رہتے تھے۔ اب یہ حالات دیکھے، قدرتی بات ہے کہ جو وہاں کے لوگ تھے چائنا کے، ان میں انریسٹ پیدا ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ فارنرز ہیں اور وہ اتنی فریلی ہمارے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ تو مختلف وقتوں میں مختلف اس میں بغاوتیں بھی ہوتی رہیں 18ویں صدی 19ویں صدی میں، اور ان کو کوشش بھی ہوتی رہی، پولیٹیکل موومنٹ بھی چلتی رہی کہ ان جو غیر ملکی ہیں، یورپین جو ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو لیکن ہر مرتبہ وہ جو مقامی بندوں کو شکست ہو جاتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے بعد 1900 میں ایک وہاں باکسر ریبیلین ہوا، یعنی کہ لوگ چائنیز جو تھے باکسر کی شیپ میں، یا جیسا مکے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا فائٹ کی انہوں نے کی اپنے یورپین جو لوگ تھے ان کے خلاف۔ تو جب یہ دیکھا تو وہ یہ جو بہت اچھی مطلب طاقت پکڑتی چلی گئی، یہ جو تحریک تھی، موومنٹ تھی، ریبیلین، جو باکسر ریبیلین تھا، جس کے نتیجے میں تو اس کے بعد برٹن، جرمنی، رشیا، جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس، انہوں نے جو بادشاہ تھا چائنیز، اس کو مدد کی آفر کی کہ ہم آپ کو مدد کرتے ہیں اس کو ہم کو چلنے میں۔ تو وہ مجبور تھا بادشاہ، اس نے اس کی بات مان لی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ سارا جو ریبیلین تھا وہ تو سارا کچل دیا گیا مقامی لوگوں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اوپر بہت سی طاقتیں چائنا پہ مسلط ہونا شروع ہو گئی، بلکہ ہو گئی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جب جیتنے کے بعد، باکسر ریبیلین جیتنے کے بعد، انہوں نے یورپین کنٹریز نے $333 ملین کا اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے چائنیز کے لوگوں کے، چائنیز یوتھ کے ہاتھوں، تو ہمیں یہ تاوان دیا جائے۔ تو وہ قسطوں میں انہوں نے اس سے وصول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہ ساری جو چیزیں ہوتی تھیں، ظاہر ہے اس کے اوپر تاوان بھی لگا دیا، یورپین آنا جانا بھی شروع ہو گئے، انہوں نے اپنی نو آبادیاں بھی بنا لی، جگہ جگہ ان کے قبضے بھی ہونے شروع ہو گئے، فریلی موومنٹ بھی ان کی ہو گئی۔ تو جس کے نتیجے میں جو وہاں کی چائنا کی جو آبادی تھی اس میں نفرت ان سے بڑھتی گئی، ان کی آزادی کا جذبہ ان کا ظاہر تھا وہ پیدا ہوتا گیا۔ تو
اسی طرح جو آخر میں آ کے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چائنا میں آخر کار انقلاب آیا، اور انقلاب کی وجہ سے کے ساتھ ہی انہوں نے پوری افیم کا جو کلچر ختم کیا اور باقی چیزیں ختم کی اور اپنے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے، جب رشین یہاں آئے تھے انہوں نے 1897 سے لے کے 1902 تک یہاں سے ایک ریلوے لائن بنائی تھی، بڑی امپورٹنٹ وہ جو چیز ہے، وہ جو کہ چائنا کو رشیا سے ملاتی تھی، تو اس سے ان کی ٹریڈ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور جو رشین تھے اپنی اس لائن کے بارے میں بہت زیادہ ویجیلنٹ تھے اور بہت زیادہ سینسٹیو تھے اس کے بارے میں۔ تو یہ جو اب ہمیں چائنا کے میں نے آپ کو حالات بتا دیے کہ اس چائنا کے حالات کیا تھے۔ اب ہم آتے ہیں آگے چل کے آٹومن امپائر کی طرف۔ آٹومن امپائر جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا جو آغاز ہے وہ عثمان ون نے کیا تھا، اور یہ اناطولیہ کے مقام پہ اس کا مطلب اس نے بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح جب اس کے آنے والے تھے جس کو حکومت ملتی گئی اس کی اولاد میں سے، تو وہ بھی اس سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ اب خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1453 میں محمود دوم نے قسطنطنیہ کا علاقہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کے علاقہ فتح جو تھا اس وقت، اس فتح سے پہلے وہ بازنطینی امپائر کا کیپٹل تھا۔ تو جب اس نے سلطنت عثمانیہ نے اس کو فتح کیا، اس کے نتیجے میں بازنطینی جو امپائر تھی اتنی پرانی ہی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ہماری سلطنت عثمانیہ تھی، یہ 1520 سے لے کے 1566 تک یہ پیک پہ تھی، یہ اس کی بہت زیادہ اس کی طاقت تھی۔ اسی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اپنی ہائٹ پہ تھی، تو اس میں اس کے علاقے جو تھے، آپ تعجب ہوگا آپ کو کہ اس میں ترکی بھی شامل، ترکی، گریس جس کو ہم یونان کہتے ہیں، یورپ کا علاقہ، ایجپٹ، ہنگری بھی آپ کو پتہ ہے یورپین علاقہ ہے، میکڈونیا وہ بھی یورپین علاقہ ہے، رومانیہ وہ بھی جو ہے اس کا ہے یورپین کنٹری ہے، جارڈن، پیلسٹائن، فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں، لبنان، سیریا اور عرب کا کافی سارا علاقہ، اس کے علاوہ نارتھ افریقہ کی ساحلی پٹی ان کے پاس موجود تھی۔ 17ویں عیسوی میں اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا، اکنامکلی بھی اور ملٹریلی بھی۔ تو اسی دوران یورپ میں رینائسنس یعنی کہ نشاط ثانیہ کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے 15 اور 16ویں صدی میں، جس سے انڈسٹریل ریولوشن ادھر آ رہا ہے، اور ادھر کیونکہ جو آٹومن امپائر نے وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلا، اسٹیگنیشن ہو گئی، نالائکی ان کی اپنی ہوئی، کمزوری ہوگی۔ جیسے ہم مغل امپائر کا حال دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت عروج پہ گیا اور پھر نیچے ان کا زوال شروع ہو گیا، اور زوال بیرونی وجہ سے نہیں ہوتا، ہمیشہ اندرونی وجوہات سے ہوتا ہے۔ جب آپ خود نالائق ہو جاتے ہیں، خود آپ ملٹری پاور کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ترقی سائنس کی طرف توجہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ علوم کی طرف توجہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ڈکلائن جو تھا ان کا شروع ہو گیا سلطنت عثمانیہ کا۔ ادھر یورپ، امریکہ وغیرہ ترقی کر رہے تھے، پہلے ایگریرین ریولوشن کی وجہ سے اور پھر انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت انہوں نے اب وقت کا ساتھ نہیں دیا۔ جو ڈارک ایجز میں رہ رہے تھے، یورپین ڈارک کانٹیننٹ تھا، وہ ان پہ وہ روشن ہوتا گیا، اور ہماری جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اپنی اندرونی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوتی گئی۔ ظاہر جب کمزور ہوں گی، ان سے علاقے چھنتے گئے، یورپین کے جو علاقے تھے وہ چھین لیے گئے جنگ کے نتیجے میں، اور خاص طور پہ جو M3 جو تھا واقعہ جو تھا 1683 میں ان کو بیٹل آف ویانا میں شکست ہوئی، جس کے بعد ان کا بہت جو بھرم تھا طاقت کا یورپ میں وہ ختم ہوتا گیا۔ اچھا، یہ جو یاد رکھیے گا، جو آٹومن امپائر تھی وہ اس وقت اپنے وقت کی فوجی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اور اکانومی کے لحاظ سے سب سے بڑی امپائر تھی۔ یہ یورپ، چائنا اور اس طرح کے جو کنٹری تھے، جاپان وغیرہ، اس کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔
اسی طرح بعد میں اس میں سے جو ہے یونان کا علاقہ وہاں بھی لے لیا گیا، اس میں انقلاب انہوں نے بغاوت کی اور کامیاب ہو گئے. تو اسی آگے چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ 1878 میں کانگریس آف برلن جو ہوئی، اس نے رومانیہ، سربیا اور بلغاریہ، جو خاص طور پہ یورپین کنٹری کے علاقے تھے، ان سے لے لیے گئے، یعنی کہ ان سے ہاتھ سے نکل گئے. پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں 1912 اور 13 میں جو بالکن وارز تھی، ٹھیک، بالکن وارز، اس میں یہ بھی ہارے اوٹومن امپائر والے، اور اس طرح ان کو یورپ سے ان کا تقریباً خاتمہ ہو گیا. تو یہ تو تھی ہماری مختصر سی بات جو برطانیہ کے اوٹومن امپائر کے بارے میں. اب ہم جو اس کا نیکسٹ ہے، اس کا ایپیسوڈ وہ ہے، ہم جاپان کے اوپر جائیں گے. جاپان کے کیا حالات تھے اور جاپان کیسی پاور تھی. اچھا، اس میں جاپان کے اوپر ہے جو کہ امپیریل جاپان، جس کا کالونی تھی، اس طرح امپیریل جاپان کہلاتا ہے. بیسیکلی امپیریلزم اور کالونیلزم میں تھوڑا سا فرق ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالونیل سسٹم اور امپیریل سسٹم ایک ہی ہے. امپیریل سسٹم میں زیادہ تر جو امپیریل طاقتیں تھیں وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے چلتی تھیں اور کوشش کرتی تھی کلچرلی ہم اپنے علاقوں کو ایک ہی طرح کا رکھیں. اور اس میں تھوڑی سی اس میں یہ جو ہے امپیریل سسٹم بہتر تھا بنسبت کالونیل سسٹم کے. کالونیل سسٹم میں تو بالکل ہی ان کا مطلب لوٹ مار کا سسٹم تھا بہت زیادہ، لیکن امپیریل سسٹم میں تھوڑا سا اس میں کم خطرناک تھا. اس میں اس وقت ہم اس کی ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاتے. تو بہرحال اس میں جو میجی ریسٹوریشن ہوئی، اس میں پہلے میجی حکومت تھی، میجی MEIJI. یہ وہاں ان کے کٹ اچھا، یہ جو امپیریل جاپان تھا اس وقت، اب امپیریلزم اور کالونیلزم اس میں تھوڑا سا فرق ہے. بظاہر ایسے لوگ اس کو ایک ہی طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے برٹش امپائر، امپیریل سسٹم، اور لیکن جو امپیریلزم میں اور کالونیلزم میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. اس وقت ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے، لیکن سمپل یہ سمجھ لیں کہ جب امپیریلزم جو تھی اس میں جو حاکم قوم تھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنا کلچر پھیلائیں اور لوگ کلچرلی ہماری ایک ہی طرح کی نظر آئیں، اور اس طرح ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کو مکمل اڈاپٹ کر لیں اور ان کی شناخت جو ہے ہماری میں ضم ہو جائے. کہ اس طرح کی وہ تھوڑی بہت مطلب کنڈیشنز تھیں، لیکن ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں نہیں جاتے. تو 1868 میں، اس سے پہلے یہ میجر جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، ان سے ختم ہو گئی تھی حکومت. اس کے بعد 1868 میں دوبارہ یہ برسر اقتدار میں آئی. اب یہ اس کا علاقہ اتنا بڑا تھا امپیریل جاپان کا، یہ الاسکا امریکہ میں سے لے کے سنگاپور تک یہ ان کا جاپان کے انڈر یہ علاقہ ہوتا تھا. اچھا، یہ ان کی جو ترقی تھی وہ ایسے ہوئی کہ 19ویں صدی میں، کیونکہ یورپ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہوا تھا، ایگریکلچر ریولوشن بھی آ چکا ہوا تھا، تو انہوں نے 19ویں صدی میں میجی گورنمنٹ بڑی ایکٹیو تھی. انہوں نے جاپان میں پہلے اپنی ایگریکلچر پہ توجہ دی. جب ایگریکلچر زیادہ پروڈیوس ہوئی تو انہوں نے ان کی اکانومی بہت بہتر ہوگی. اب اس کے بعد انہوں نے وہی جو وہاں سے جو فائدے ہوئے
اپنی یعنی کہ اسٹرینتھ ہوئی، اپنی اکانومی ان کی بہتر ہوئی، تو ریونیو پیدا ہوئے ملے ان کو، تو ریونیو سے اپنی انہوں نے وہی انڈسٹریل سائٹ پہ لگانا شروع کر دی. اب جب انڈسٹری، اب مزے کی بات ہے جاپان میں آلموسٹ آپ سمجھے کہ قدرتی وسائل نہیں ہیں. اس کو جاپان کو شروع سے ہی قدرتی وسائل پہ دوسرے ممالک پہ اس کو ریلائی کرنا پڑتا تھا. اب انہوں نے بڑی کوشش، انہوں نے جو جاپان والوں نے، جاپان کا جو بادشاہ تھا میجی گورنمنٹ کا ڈائنیسٹی کا، انہوں نے دوسرے ممالک سے سائنٹسٹ بلائے، ایگریکلچر کے اسپیشلسٹ بنائے، اور یہاں اپنی جو ہیں مضبوط بناتے گئے. یہ اس میں سب سے ان کی ایک بہت اہم کمپنی بنائی گئی، مٹسوبشی آپ جانتے ہیں، وہ 1870 میں بنائی گئی تھی، جو کہ ابھی تک قائم ہے، اور سوئی سے لے کے جہاز تک وہ کمپنی بناتی ہے. اب یہ جو انہوں نے ساتھ ہی اپنی اکانومی بھی اچھی بنائی، ایگریکلچر بھی اچھی بنائی، اپنا نیول فورس تھی، فلیٹس جو تھے اس کو بھی بہتر سے بہتر بناتے چلے گئے. اچھا، میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو انڈسٹریل را مٹیریل ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے، وہ سب سے اہم ہے کوئلہ اور آئرن. تو اب جاپان کو اس کی بہت ضرورت تھی. اب اس نے یہ کام کیا کہ کیونکہ جاپان آپ کو پتہ ہے آلریڈی ایشین کنٹریز ہیں، باقی ہم پہلے یورپین کنٹریز کی بات کی تھی. تو اب انہوں نے جب ترقی حاصل کرنا شروع کی تو انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ان کی خاص طور پہ جو مینوفیکچرنگ گڈس تھی اس میں ٹیکسٹائل بہت اہم تھی. انہوں نے پورے اپنی جہاں یورپین کا اثر و رسوخ اتنا نہیں تھا، انہوں نے خاص طور پہ وہاں فوکس کیا، اور ان علاقوں میں اپنی پروڈکشن بیچ کے اپنے ملک کو دن بدن مضبوط تر بناتے گئے. اچھا، اب جب یہ امیر ہو گئے اور اپنی انڈسٹریل بیس بھی بن گئی، ایگریکلچر بیس بھی بن گئی، تو یہ بھی اپنے آپ کو ظاہر ہے ایک سویلائزڈ اور ایک اعلیٰ قسم کا ملک انہوں نے گردانا شروع کر دیا، اور حقیقت بھی یہی تھی. اب جب انہوں نے طاقت پکڑی تو برطانیہ تھا، اس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر دیا، ٹھیک ہے یہ ایز اے بگ پاور ٹھیک ہے، مطلب ایسے اس کو مان لیا گیا. اسی طرح جو امریکہ تھا اس نے بھی اس کو ماننا شروع کر دیا. اب ان حالات میں اس نے جب جاپان نے قوت پکڑی تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور کام شروع کیا کہ اپنے علاقے جو ساتھ ساتھ کے تھے اس پہ اپنا قبضہ یا تسلط شروع کر دیا، جس میں تائیوان، اس کے بعد اس نے کوریا پہ قبضہ کیا، پھر چائنا کے کچھ علاقہ پہ، مین لینڈ جو چائنا تھا اس کے کچھ علاقے پہ قبضہ کیا، پھر فلپائن پہ قبضہ کیا، پھر پیسیفک آئی لینڈس کے کافی علاقوں کو اس نے فتح کر لیا. سوری 1894 تک جب جو جاپان کی آرمی تھی اس نے پورے کوریا پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور بہت سا جو علاقہ تھا یلو سی کا، ہوانگ ہائی جس کو کہتے ہیں، اس پہ بھی وہ قابض ہو چکی تھی. اچھا، اب کوریا میں سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہوتا تھا کہ وہاں کا کول اور آئرن وہ اپنے ملک یعنی جاپان میں لے جاتے تھے، وہاں اس سے اپنی انڈسٹری میں کام لاتے تھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری قوتیں تھیں فرانس، جرمنی اور رشیا، یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یورپ برٹش کے اگینسٹ ہی آلموسٹ رہتی تھی. تو انہوں نے جاپان کو جو ترقی دیکھی اور خاص طور پہ ان کی کالونیز بڑھتی گئیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ان کو نظر آیا کہ جاپان کی صورت میں ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس میں انہوں نے بعد میں، کیونکہ برطانیہ جاپان کی حمایت کر رہا تھا، امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے معاملوں میں ہم نہیں آئیں گے، اس کو ٹھیک ہے جو وہ کرتا رہے. لیکن اس کے جو فرانس اور جرمنی تھے، اور خاص رشیا جو تھا، وہ یہ بہت اس کا اسٹرانگ مطلب مخالف تھا جاپان کا. تو فرانس اور جرمنی نے رشیا کی سپورٹ کی. میں نے پہلے بتایا کہ رشیا نے چائنا سے لے کے اپنے ملک تک ایک ریل لائن بچھائی ہوئی تھی، اور اس کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھا. اب یہ جاپان جو ترقی تھی، وہ رشیا یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاپان پھیلتا جا رہا ہے،
چائنا میں اپنے انروڈس بناتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو ہے وہاں سے جو میری ملکی مفادات ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے انہوں نے فرانس اور جرمنی نے رشیا کا ہمیشہ ساتھ دیا اور کوشش کی یہ جاپان کی جو پھیلنا کا پروسیس ہے یہ ختم ہو جائے. اچھا، اس میں یہ یاد کیے گا جاپان اور رشیا نے جو ہے ان میں کوریا اور چائنا کے ایشوز پہ ان میں آپس میں جنگیں ہوئی، ان کی فائٹنگ ہوئی، اور جو ہے جاپان ہے اس نے کوریا اور منچوریا پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا. اور اس میں پہلی جو چائنا اور جاپنیز وار تھی اس میں بھی جاپان نے چائنا کو شکست دے دی اور اپنی جیت برقرار رکھی. اب کچھ علاقوں کو اس نے فتح کیا، لیکن دوسری کچھ عرصے بعد رشیا اور جاپان میں جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ جو جاپان نے وہ جنگ جیتی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے علاقے میں، اپنی دنیا میں اپنے آپ کو اس نے منوا لیا اور ایک بہت بگ پاور کے طور پہ سامنے آتا ہے ہمارے سامنے. تو اسی دوران میں نے جیسے کوریا کا ذکر کیا تھا، اسی دوران اس نے کوریا پہ قبضہ کیا تھا چائنا نے.